اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تاخیر کے لیے معذرت خواہ، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان آ چکا ہوں۔ پاکستان آنے کے بعد یہ میری پہلی ویڈیو ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد میرے ساتھ کچھ پرابلمز ہوئی تھیں۔ میری والدہ ٹھیک نہیں تھی، اللہ پاک ان کو کروڑ جنت نصیب کرے۔ وہ 1 ویک ہو چکے ہیں، فوت ہو چکی ہیں۔ تو پلیز ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوانٹٹی سرونگ کے بارے میں۔ تو کوانٹٹی سرونگ ہے کیا؟ تو اس کی پہلی ویڈیو اس کے متعلق ہوگی کہ اس کا تھوڑا سا تعارف ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پوری سیریز دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلی ویڈیو سے پتہ چل جائے کہ کوانٹٹی سروے ہے کیا۔ تو انٹروڈکشن میں کوانٹٹی سروے کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا۔ کسی بھی تعمیراتی منصوبے پر تعمیراتی کام شروع کرنے سے پہلے اس میں استعمال ہونے والے تمام مٹیریل کی مقداریں معلوم کی جاتی ہیں، اور اسی منصوبے پر آنے والی کل لاگت بھی معلوم کی جاتی ہے۔ اس طرح کسی منصوبے میں استعمال ہونے والے مٹیریل کی مقدار معلوم کرنے اور لاگت معلوم کرنے کے فن کو کوانٹٹی سروے کہا جاتا ہے۔ اس عام طور پر تخمینہ لگانا بھی کہتے ہیں۔ تخمینہ لگانے سے تعمیر شروع کرنے سے پہلے مطلوبہ تعمیراتی سامان کی مقدار اور اس پر آنے والی لاگت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح منصوبے کے لیے مختص کردہ رقم کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے فنڈ سے منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے گا یا نہیں۔ اگر یہ فنڈ کم ہو تو ڈیزائن میں تبدیلی کر لی جاتی ہے، اور کام کے معیار میں تبدیلی کر کے منصوبے کی لاگت کو دستیاب رقم کی حدود میں لایا جاتا ہے، یا پھر منصوبے کو مرحلہ وار تعمیر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں منصوبے کو ادھورا نہیں چھوڑا جاتا۔ منصوبہ عمارت تعمیر کرنے کا ہو یا سڑک تعمیر کرنے کا، سیوریج پائپ بچھانے کا ہو یا نہر کھودنے کا، بنیادی طور پر اس کا تخمینہ 2 طرح سے لگایا جاتا ہے۔ پہلے اس کا ہم رف ایسٹیمیٹ لگائیں گے، اور اس کے بعد لگانے کے بعد اس کی ہم لاگت معلوم کریں گے۔ اگر اتنی رقم کا بندوبست ہو جائے، یعنی جو ہم رف کاسٹ سے جو ایسٹیمیٹ ہم لگائیں گے، اگر اتنی رقم آپ کے پاس اویلیبل ہے، دستیاب ہے، تو پھر ہم اس کی ڈیٹیلڈ ایسٹیمیٹ لگائیں گے، جو کہ ایکچوئل میں ریئل کوانٹٹی ہوگی، ریئل ایسٹیمیٹ ہوگا۔ تخمینہ لگانے والے شخص کو کوانٹٹی سروے کہتے ہیں۔ اسے ایویلوٹر یا ایسٹیمیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تخمینہ لگانے کا کام منصوبے کی ڈرائنگ کو سمجھے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس مضمون میں ماہر بننے کے لیے ڈرائنگ کو سمجھنے اور پڑھنے میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جو ڈرائنگز ہم کو ملتی ہیں، ان کو دیکھنے، ان کو پڑھنے، ان کو جاننے کے مکمل فن کو، اور اس کو جاننے کے بعد پھر آپ اس پہ جب ایسٹیمیٹنگ کریں گے تو اس سارے عمل کو کوانٹٹی سرویئر کہتے ہیں۔ اور یہ ایسٹیمیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتی ہے ٹینڈرنگ، یعنی جو جب نئے پروجیکٹ ہم نے ایزیوم کرنے ہوتے ہیں تو اس میں ہم خود ٹینڈرنگ کرتے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کمپنی یا جو حکومت ہوتی ہے، حکومت پاکستان، حکومت سعودیہ، وہ ٹینڈر ریلیز کرتی ہے۔ ان ٹینڈر کی موڈیفیکیشن میں بھی کوانٹٹی وہ نکالی جاتی ہے، پھر اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا جو مقصد ہے، جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کوانٹٹی سروے کے بارے میں بتایا جا سکے کہ کوانٹٹی سروے ہے کیا۔ تو اس میں ہم مطلوبہ مقداریں معلوم کرتے ہیں، مقداروں کا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، اور ایسٹیمیٹ کے لیے ہم کو ہر کمپنی، جس کمپنی میں کوئی بھی کوانٹٹی سروے کام کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے اپنے بل آف کوانٹٹیز ہوں گے، ان کے اپنے ریٹ آف شیڈیول ہوں گے۔ وہ ریٹ آف شیڈیول کیا چیز ہیں، ان کو کس طریقے سے یا وہ کیسے ہم کو ملیں گے۔ اس میں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس کمپنی میں بھی جاب کر رہے ہیں کوانٹٹی سروے کی، اس کمپنی کے اپنے ریٹ آف شیڈیول ہوں گے، ان کے اپنے پروجیکٹ ہوں گے۔ آپ نے ان کی جسٹ کوانٹٹی اور ایسٹیمیٹنگ کرنی ہے۔ ایسٹیمیٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس میں میں بیسک سے سٹارٹ کروں گا تاکہ آپ کو اینڈ لیول تک لے کے چلوں۔ اس میں ہم کوانٹٹی سروے میں بیسک وال کی آئی وال، ٹی وال، ایچ وال، اور اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی والز ہوں گی ان کے سپر سٹرکچر سے لے کے سب سٹرکچر تک، یعنی جو اس کی جو کھدائی ہوتی ہے بنیادوں سے لے کے
اس کے ڈی پی سی تک ہم پہلے فائنڈ کریں گے، پھر اس کے بعد ڈی پی سی کے بعد جو اوپر وال جو فضا میں بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم فائنڈ کریں گے. یعنی قصہ المختصر ایک پورے گھر کا، ایک پورا گھر جب تیار کرتے ہیں اس میں کون سی چیز کتنی مقدار سے لگ رہی ہے اور اس مقدار کا مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے اور وہ ہمیں کتنی مقدار میں چاہیے، چاہے وہ اینٹوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ سیمنٹ کی شکل میں ہے، چاہے وہ ریت کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم انشاءاللہ اس میں آہستہ آہستہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے. تو اپنی اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اوکے، خدا حافظ. اور جانے کے بعد یہی دعا کہ اللہ پاک میری والدہ کو جنت نصیب کرے، اور دیکھنے والے بھائی ان کے لیے دعا ضرور کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری والدہ کو یاد رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور میں آپ کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. اوکے، خدا حافظ.